نحمد الله العظيم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والساحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم. اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ آج کی تراویح میں پڑھی ہوئی آیتوں میں سے ہے. 5واں پارہ ہے اور 3واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان ہے کہ آج ہم سب نے چوتھی تراویح مکمل کر دی. جو آیت کریمہ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو واعبدوا اللہ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ولا تشرکوا بہ شیئا اور تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو وبذی القربى والیتامى والمساکین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو والجار ذی القربى والجار الجنب والساحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم اور قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر اور ان لوگوں کے ساتھ جو تمہاری ملکیت میں ہیں جن پر تمہارا مالکانہ قبضہ ہے ان سب کے ساتھ بھی تم اچھا معاملہ کرو. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا بے شک اللہ تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو تکبر کرنے والا فخر کرنے والا. اللہ تعالی کی آیت مبارکہ میں سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم فرمایا اور اپنے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے سے منع فرمایا. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا اور ہم کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں اتنے بے شمار انعامات ہمارے اوپر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تو ہر صورت میں ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور غلاموں اور بانڈیوں کے ساتھ
اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کے حقوق اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد سب سے پہلے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا، اس وجہ سے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے آنے کا سبب جو ظاہری سبب ہے وہ اس کے ماں باپ ہی ہیں، اور پیدائش سے لے کر جوانی تک ہر موقع کے اوپر سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ماں باپ ہی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ حق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا۔ حدیث شریف کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 10 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اور دوسری وصیت یہ فرمائی کہ تم ماں باپ کی نافرمانی اور دلآزاری نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کے دل کو تم تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور تم اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو، اس کے باوجود تم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اور ان کی دلآزاری نہ کرنا۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اتنی سخت تاکید کی گئی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کسی حالت کے اندر ناراض نہ کرو، ہر صورت کے اندر ان کو راضی رکھو۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ماں باپ کی ناراضی اور ماں باپ کی جو نافرمانی ہے یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان کو اس دنیا کے اندر بھی طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس نے اپنا کچھ مال اور کچھ سامان اپنے باپ کے پاس رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہ مال اور یہ سامان اپنے پاس رکھتے رہو، سفر سے آنے کے بعد میں واپس لے لوں گا۔ بعض اوقات میں لکھا ہے کہ 2 سال کے بعد اس کی واپسی ہوئی، سفر سے 2 سال کے بعد واپسی ہوئی اس کی۔ ادھر باپ بہت ہی زیادہ پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا اور بیٹا جتنا مال اس کے پاس رکھ کرتے گیا تھا وہ مال خرچ ہو گیا اور جو سامان رکھ کرتے گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ بیٹا جب سفر سے واپس آیا تو وہ اپنے مال اور اپنے سامان کا مطالبہ کرنے لگا کہ لاؤ واپس دو، اور اپنے باپ سے جھگڑنے لگا۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی ہے، اس کی طرح بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تھوڑا سا مال جو خرچ ہو گیا اور تھوڑا سا جو سامان خرچ ہو گیا اس کے لیے جھگڑ رہا۔ باپ کہنے لگا کہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا فیصلہ دربار نبوت سے کر دیا جائے گا، دربار مصطفیٰ سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ اس کا فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر میں نے اپنے باپ کے پاس کچھ مال رکھا تھا، کچھ سامان رکھا تھا، میں سفر میں چلا گیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ واپس آ کر کے وہ سامان میں دے دوں گا، جب میں واپس آیا تو وہ سارا مال بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ سارا سامان بھی ختم ہو چکا ہے اور باپ وہ مال اور سامان واپس نہیں کر رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ گیا اور اپنے باپ کو بلا کر لایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بوڑھا بھی ہے، کمزور بھی ہے، دونوں کی باتیں آپ نے سنی اور سننے کے بعد عجیب فیصلہ فرمایا، ارشاد فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی اب باپ سے کچھ بھی مطالبہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تیرا جتنا مال ہے وہ سب باپ ہی کا مال ہے۔ اب تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ تو باپ سے مطالبہ کرے، جو کچھ باپ نے خرچ کیا ہے وہ اسی کا مال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فیصلے کو سن کر کے باپ کو بڑی تسلی ہو گئی، بڑا اطمینان ہو گیا، ورنہ تو وہ بڑی پریشانی کے اندر گھرا ہوا تھا کہ آج کس طریقے سے کام کرے۔ آج کل کا حال یہ ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور کمانے لگتا ہے تو جو کچھ کماتا ہے اس کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف میرا مال ہے، اس میں ماں باپ کا کوئی حق نہیں۔ حالانکہ پورا کا پورا حق شریعت کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کچھ کماتا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ماں باپ کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ مکمل طریقے پر ان کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہو اس کے اوپر خرچ کرے۔ اپنے پاس مال رکھنا چاہے تو رکھ لے، مگر ماں باپ کی ضرورت کے اندر خرچ کرے۔
نہ ہو کہ خود تو وہ اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، لٹاتا پھرے اور ماں باپ تکلیف اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ اس سے بھی عبرتناک پیش آیا۔ ایک دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، ان سے کوتاہی یہ ہو گئی کہ وہ بیوی کی رعایت زیادہ کرتے تھے اور ان کی والدہ جو صاحبہ جو تھی ان کی رعایت بہت کم کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی والدہ صاحبہ ناراض رہتی تھی۔ ہر چیز میں بیوی کا زیادہ خیال رکھتے اور والدہ صاحبہ کی طرف کم توجہ ہوتی تھی، تو اس سے بہت ہی زیادہ ناراض تھی اور انہیں بڑی تکلیف تھی۔ جب حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہے کہ مرنے کا وقت بالکل قریب ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علقمہ کے ماں باپ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ والد صاحب تو نہیں ہے، البتہ ان کی والدہ صاحبہ تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھتے یہ کلمہ جو جاری نہیں ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کی والدہ صاحبہ ناراض چل رہی ہے اور اسی کی وجہ سے کلمہ ان کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا، زبان بالکل رکی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد ان کی والدہ صاحبہ سے بات کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم علقمہ کو معاف کر دو۔ والدہ صاحبہ بہت زیادہ ناراض تھی، ان کے دل کو بہت ہی زیادہ تکلیف پہنچی تھی، اس لیے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس کے بعد ان کو جلاؤ اور علقمہ کو اس میں ڈالو۔ جب یہ بات ان کی والدہ صاحبہ نے سنی تو وہ کہنے لگی کیا علقمہ کو آگ میں لگایا جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی ہاں، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ تیز ہے۔ جب آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ جب یہ بات سنی تو فوراً انہوں نے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا کہ کسی طریقے سے ہمارا بیٹا آپ میں جلنے سے بچ گئے۔ حالانکہ بہت ہی زیادہ ناراض تھی، کسی طریقے سے معاف کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر جب دیکھا کہ اب تو آگ میں ڈال دیا جائے گا، آپ نے میرا بیٹا چلے اور میں دیکھتی رہوں یہ نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے انہوں نے فوراً ہی معاف کر دیا اور جیسے ہی انہوں نے معاف کیا تو ان کی حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کی زبان کو کرنا جاری ہو گیا اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں
شخص کا اس دنیا کے اندر بھی بڑا نقصان اور آخرت کے اندر بھی بڑا نقصان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو جائیں گے، جناب تو اس کا بچا ہی کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی کون سی بھلائی سے مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر کون سی بھلائی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، کسی وجہ سے بھی ناراض ہیں، تو جلدی سے جلدی ہر صورت کو انہیں راضی کر لینا چاہیے۔ یعنی ذرا بھی اتنا وقت نہ گزرے اس حالت کے اندر کہ ماں باپ ناراض ہوں اور اپنے کام کے اندر مشغول ہوں، اس لیے کہ یہ بڑے ہی نقصان کی بات ہے۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ میں برا معاملہ کرتا ہے تو اس دنیا کے اندر بھی وہ بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جس طریقے کا معاملہ کسی شخص نے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیا ہے، بالکل اسی طریقے کا معاملہ اس کے ساتھ میں اس کی اولاد کرتی ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی سابق شیخ الحدیث قانون دیوبند نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص تھا جس نے اپنے والد کے ساتھ میں بہت برا معاملہ کیا۔ اس نے اپنے والد کو مارا پیٹا اور اس کے بعد پھر اسے گھسیٹ کر کے گھر کے باہر لے جا کر کے ڈال دیا۔ جب وہ شخص بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد جس کو کچھ پتا نہیں ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ میں کس طریقے کا معاملہ کیا ہے، بالکل وہی معاملہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اس کو مارا اور مارنے کے بعد گھسیٹ کر کے اسی جگہ تک پہنچا دیا جس جگہ پر اس نے اپنے باپ کو لے جا کر کے چھوڑا تھا۔ جب وہاں پہنچا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگا کہ بیٹے بس کر، میں بھی اپنے باپ کے ساتھ میں اسی طریقے کا معاملہ کر چکا ہوں، وہی سزا میں بھگت رہا ہوں۔ تو اس طریقے کا کوئی معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر والدین ناراض ہیں اور باپ اور بیٹے سے یا بیٹی سے کسی بات کے اوپر کچھ تکلیف ہو گئی ہے تو بیٹے کو اور بیٹی کو اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لینی چاہیے اور ہر صورت کو اسے راضی کر دینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ یہ تو ایسا سخت گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو لڑکا اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کے اوپر عزت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نظر ڈالتا ہے تو اس کی ہر نظر پر خرچ مقبول کا سوال ہے۔ بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے محبت کی نظر ڈالنا اور عزت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھنا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے مقبول حج کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹا اپنی ماں کو محبت کے ساتھ دیکھے، عزت کے ساتھ دیکھے، اپنے باپ کو عزت اور محبت کے ساتھ دیکھے تو کتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ مگر حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ذرا ذرا سی بات کے اندر بیٹا خود ہی ناراض ہو جاتا ہے، باپ کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے اور اس کو طرح طرح کی باتیں کہنے لگتا ہے، حالانکہ کسی طرح سے کچھ گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو کوئی ایسی بات کہے جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
آپ کے پروردگار نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرو. یہاں کے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف نہ کہو، یعنی کوئی ایسی بات بھی نہ کہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اور نہ تم جھڑکو، کوئی سخت بات ایسی نہ کہو، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اور جب بھی تم ان سے بات کرو تو بہت ہی عمدہ طریقے پر نرمی کے ساتھ بات کرو. اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے مہربانی کی وجہ سے اپنے فرمانبرداری کے باتوں کو جھکا دو، یعنی برابر ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہو. جس کام کا حکم ہے اس کام کو کرتے رہو اور ان کی رضامندی حاصل کرتے رہو، ان سے دعائیں حاصل کرتے رہو اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرتے بھی رہو. وہ کون سی دعا ہے جو ان کے لیے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو اے میرے پروردگار آپ دونوں کے اوپر رحم فرمائیے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں الگ الگ کر کے سمجھا رہے ہیں تاکہ ہم والدین کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ لگے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. والدین کے بعد دوسرے رشتے داروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. ایک روایت کے اندر ذکر کیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام مسکینوں اور غریبوں کو صدقہ دینے میں ایک ثواب ہے، صدقہ دینے کا ثواب ہے، اور جو اپنے رشتے دار ہیں اور غریب ہیں ان کو صدقہ دینے میں دو ثواب، ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ہے اور دوسرے رشتے داری کا حق ادا کرنے کا ثواب ہے. ایک ہی کام کرنے میں دوہرے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. تو دوسرے غریبوں اور مسکینوں کے مقابلے میں اپنے رشتے داروں میں سے جو غریب ہیں اور جو پریشان ہیں ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ ان کا زیادہ حق ہے اس کے دل میں. ایک حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. تو رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں کتنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرما رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی برکت ہو رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی برکت ہو رہی ہے. اتنا زبردست فائدہ ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں. ماں باپ کا تو سب سے زیادہ حق ہے ہی، مگر جو دوسرے رشتے دار ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور پھر رشتے داروں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کو بھی ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تم اچھا معاملہ کرو. اور ان کے ساتھ اس وجہ سے ذکر فرمایا ہے تاکہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ جس طریقے سے اپنے رشتے داروں کا خیال کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے مسکینوں اور یتیموں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، جتنی ہو سکے
سکے ان کی مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص، جو یتیم کی پرورش کر رہا ہے وہ شخص، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، ایک تو شہادت والی انگلی اور دوسری جو اس سے ملی ہوئی ہے، 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں، اسی طریقے سے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص یہ دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یعنی بہت ہی زیادہ قرب حاصل ہوگا ایسے شخص کو جو یتیم کی کفالت کر رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ برابر ایک یتیم کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، فوراً اسے بلایا، اپنے ساتھ میں کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دن نہیں آ سکا وقت پر، تلاش کیا مگر مل نہیں سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھا لیا، اور ہو سکتا ہے کچھ مہمان بھی آ گئے ہوں جس کی وجہ سے کھانا ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یتیم آیا اور فوری طور پر اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا کہ ستو اور شہد دونوں چیزیں منگا کر کے اور اس کو کھلایا اور کہنے لگے تو اس کھانے کو کھا لے، خدا کی قسم میں نے کھانے کی کوئی چیز چھپا کر کے نہیں رکھی ہے، اب اس وقت اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے یہی چیز تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یتیم کا اتنا زیادہ خیال فرماتے تھے اس وجہ سے کہ یتیم کی کفالت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنا دی تھی۔ ایک حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے۔ تو یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں اور مسکینوں کے بعد ارشاد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والساحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم، اور قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ پڑوسیوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں، اس لیے کہ پڑوسیوں کا بڑا حق ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پڑوسیوں کے متعلق برابر رعایت کی تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی اس کو شریک کر دیا جائے گا۔ جیسے رشتہ داروں کو وراثت میں مال دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پڑوسیوں کو بھی شریک کر دیا جائے گا۔ اس بات کا گمان ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیادہ تاکید کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو، یعنی جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس شخص کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
جو قریب والا پڑوسی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، اور جس کا مکان ذرا کچھ فاصلے سے ہے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والا، پاس بیٹھنے والے سے مراد یہ ہے کہ سفر میں کوئی ساتھ ہو گیا ہے، ریل میں ساتھ ہو گیا ہے، بس میں ساتھ ہو گیا ہے، ہوائی جہاز میں ساتھ ہو گیا ہے، یا وقتی طور پر کسی جلسے میں کوئی ساتھ ہو گیا، کسی مجلس اور کسی محفل کے اندر کوئی ساتھ ہو گیا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کرو۔ اسلام کی تعلیم کس قدر جامع ہے، ساری چیزوں کی رعایت کی گئی ہے اور سارے لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے تاکہ کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے بھی انسان برابر نیکیاں حاصل کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا رہے۔ والصاحب بالجنب کا مطلب بیان کیا گیا پاس بیٹھنے والا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ فرمایا پاس بیٹھنے والا، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا ہم مجلس، یعنی جو کسی مجلس میں ساتھ ہے، جو کسی محفل میں ساتھ ہے، یہ ترجمہ فرمایا ہے۔ وہ اپنی سبیل اور مسافر، مسافر کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ بعض مرتبہ مسافر ایسا ہوتا ہے بڑی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی گھر تو اس کے پاس مال موجود ہے مگر راستے میں طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو ایسے مسافر کے ساتھ میں یہ اچھا معاملہ کرنے اور ہر طریقے سے اس کے ساتھ خدمت اور اس کی مدد کرنے کا معاملہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہاری ملکیت میں جن پر مالکانہ قبضہ ہے تمہارا، جیسے غلام ہیں اور باندی ہیں، تو غلام اور باندی کا رواج تو اس زمانے میں نہیں ہے مگر اسی حکم کے اندر شامل ہیں نوکر اور غلام، کہ ان کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کے مطابق ارشاد فرما دیا کہ ان سارے لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو اور ان سب کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے جو تکبر کرنے والا ہو، جو فخر کرنے والا ہو۔ اور یہ بات اس وجہ سے ارشاد فرمائی ہے کہ جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے، جو فخر کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں، اس لیے دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سارے حقوق کو سمجھنے اور ان سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا بہت قیمتی نسخہ بتایا تھا جو بہت ہی آسان بھی ہے، جو شخص چاہے عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی 70 مرتبہ نظر رحمت کو بھی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے، اور تمام دشمنوں اور تمام حاسدوں سے اس کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے، اس کو اپنے عمل کے اندر ضرور لانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات بالکل یقینی ہے، اس میں کسی تجربے کی ضرورت نہیں ہے کہ تجربہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیں، اس کے اوپر مکمل یقین کرے اور مکمل یقین کر کے اگر اس کے مطابق عمل کرے تو یقینی طور پر اس سے فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله
پریشانی کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آپ محبت کی نظر ڈال دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر آپ رحمت کی نظر ڈال دیجیے. اے مولا ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. اے اللہ تعالیٰ ہم ہر کام میں آپ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والے ہیں. اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. فضل و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم و کرم سے قبول فرما لیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لیپ ٹاپ لے کے اس کا وائر بھی ہوگا لے کر جس میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کا وائر بھی دے گا. بتانے کو بلا